صرف ARY ڈیجیٹل پر. میرے خیال میں ایجوکیشن نے بکس پڑھیں. یہ سوشل میڈیا پہ انٹرنیٹ پہ اس پہ ایجوکیشن نہیں ہے، اس پہ ٹیمپٹیشنز ہیں، ڈسٹریکشن ہے. نالج بک سے آتا ہے. ابھی بھی آپ وارن بفیٹ کو دیکھ لیں، 800 پیجز آن این ایوریج پڑھتا ہے وہ دن کے. واو 800 پیجز. بل گیٹس نے 60 بکس فنش کی ہیں پچھلے ایک سال میں. بالکل آپ نے فرمایا. میں اس میں خاص طور پر ناظرین اس چیز کو ایڈ کرنا چاہوں گا کہ جیسے جہاں پہ جہانگیر راجہ صاحب نے بڑی خوبصورت بات کی بکس کے متعلق، تو الحمدللہ ثم الحمدللہ ہمارے پاس وہ بک ہے جس کی پوری کائنات میں کوئی مثال نہیں. اور وہ بک صرف شیلف میں رکھنے کے لیے یا چومنے کے لیے یا صرف مطلب ایک عربی میں پڑھنے کے لیے نہیں ہے. ثواب ملے گا بے شک، ایک لفظ پہ 10 نیکیاں ہیں، اس میں کوئی بحث نہیں. لیکن اگر آپ قرآن شریف کو سمجھ کے ساتھ، ترجمے کے ساتھ پڑھیں، اس کی تفسیر پڑھیں، تو میرے خیال میں اس سے زیادہ دنیا میں کائنات میں کوئی بک نہیں ہے. اس میں ہر چیز موجود ہے. جی ناظرین صاحب پلیز آپ کنٹینیو کریں. اب میں قرآن کی بات بولے، میں اکثر اپنے پاکستانی کمیونٹی کو دیکھتا ہوں، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ زیادہ پیسے کمانا حرام ہے. تو زیادہ پیسے نہیں کمانا، کیا قبر میں لے کے جاؤ گے؟ یہ بہت دفعہ میں سن چکا ہوں بات. میرا ان سے اکثر یہ سوال ہوتا ہے کہ پاکستان مسلمانوں کے اندر جو سب سے کامیاب صحابی تھے، اشرف و بشرہ تھے، 10 جن کو جنت کی خوشخبری دنیا میں ملی تھی، ان میں سے ایک تھے حضرت عبد الرحمن بن عوف. حضرت عبد الرحمن بن عوف کی اگر آپ نیٹ ورتھ کا، اس وقت کی نیٹ ورتھ کا آج کل کے زمانے میں اگر آپ وہ کمپیئر کریں تو وہ تو تقریباً کوئی $1 ٹریلین کے برابر بنتی ہے. بے شک. سملر ٹو حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہ کے بارے میں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو زوجہ تھیں، وہ اس وقت کی بہترین تاجرہ تھیں. مطلب وہ ان کی بھی تقریباً آلموسٹ یہی، بلکہ ہو سکتا ہے اس سے بھی زیادہ ہو، مطلب کہ 70 اچھے خاصے اونٹوں پہ ان کا جو ہے نا وہ سامان تجارت جاتا. اپنے فیملی آفس سے اپنے پیسوں سے $10 ملین کی کمٹمنٹ دی ہے، جو پاکستان کے ایمرجنگ مینیجرز ہیں، ایمرجنگ انٹرپرینیورز ہیں، جن کو سکیل ہونا ہے. اب میں نے کیا کیا ہے سہیل، میں نے ایک ایکو سسٹم بنایا، یہاں پہ ایک پلیٹ فارم بنایا ہے. جیسے کہ آپ کو مارکیٹنگ کی ضرورت ہے، آپ کو سائبر سیکیورٹی کی ضرورت ہے، آپ کو اکاؤنٹنگ کی ضرورت ہے، آپ کو ہیلتھ ٹیک کی کمپنی کی ضرورت ہے. تو آئی آلریڈی ہیو سیٹ اپ دا کمپنیز دیٹ کین برنگ یو ان اینڈ اٹ کین ہیلپ یو. دس از پرٹیکولرلی مائی ایکسپرٹیز. اس میں آپ کو چھوٹی سی اگزامپل دیتا ہوں. پاکستان کی آبادی ہے تقریباً، مجھے صحیح تو پتہ نہیں ہے، یہاں تقریباً 24-25 کروڑ کے قریب پہنچ رہی ہے. دیٹس اباؤٹ 240 ملین. 240 ملین. ایک آدمی $1 اگر وہ انویسٹ کر دیتا ہے تو اس کی لائف سے کوئی اتنی کمی نہیں ہوگی. وہ $1 جو ہے نا آپ کا، جب ایک قوم $240 ملین اکٹھا کر لے اور اس کو انویسٹ کرے کہیں پہ، تو آئی گارنٹی یو کہ میرے جیسا مطلب آدمی بھی اس کو اگر انویسٹ کرے کہیں تو 10 سال میں کم از کم $1 بلین بنا سکتا ہے. اور میں آپ کو اس کا پروون فارمولا بھی بتا دوں گا، جس کی مثال چھوٹی سی یہ ہے کہ وارن بفیٹ نے کمپنی شروع کی تھی $100,000 سے. اب وہ مینیج کر رہا ہے تقریباً $900 بلین. اسٹیون شوارٹز نے اپنی کمپنی شروع کی تھی $200,000 سے، بلیک سٹون. ہی از مینیجنگ اوور 900، آئی تھنک $1 ٹریلین ہو گیا ان کے پاس. اب بلیک راک گاٹ اسٹارٹڈ وتھ $0، وہ ان کے پاس اب جو ہے نا $10 ٹریلین آ گیا ہے. تو یہ نہیں ہوتا ہے کہ آپ کتنے پیسوں سے شروع کر رہے ہیں، آپ شروع کر رہے ہیں، یہ زیادہ امپورٹنٹ ہے. تو $240 ملین انویسٹڈ وائزلی، اٹ کین جنریٹ ایزیلی $1 بلین ان 5 to 10 years. اب $1 بلین ایک قوم کا انویسٹ ہوا ہے، اس سے اگر کمپاؤنڈڈ 10% بھی ریٹرن آ رہا ہے تو دیٹس لائک ہنڈریڈز آف ملینز آف ڈالرس. اس سے آپ پاکستان میں انڈسٹری لگائیں، پاکستان کے اندر جو انکم سپورٹ پلان چلائیں جو بھی، لیکن پہلے ایک ویہیکل تو کریٹ کریں جس سے انکم یا پیسے آنا شروع ہو جائیں. اور میں سمجھتا ہوں کہ کافی سارے لوگ تو $1 ملین بھی ڈال سکتے ہیں، تو اس سے 1 ملین آدمی کا آپ نے کمی پوری کر دی. تو اس طرح کا ایک فنڈ کریٹ کر کے بلیک سٹون کی طرح کا بلیک سٹون 2.0 بنا سکتے ہیں. آئی تھنک میں اکثر کہتا تھا کہ اولڈ منی از لوکنگ فار نیو ماسٹرز. مطلب میرا پہلے سے ہی خیال تھا کہ اولڈ منی از لوکنگ فار نیو ماسٹرز، مین جو بیبی بومر ہیں بھی اب ریٹائر ہونا شروع ہو گئے ہیں.
ٹھیک ہے. $88 trillion worth of wealth is about to transfer. 88 trillion. بہت. ٹھیک ہے. تو اس کا نیو ماسٹرز کون ہوں گے؟ نیو ماسٹر ہوگا جو بچہ پاکستان میں اس کی ایجوکیشن لے رہا ہے. So this is what we need to focus on. $88 trillion worth of wealth is about to transfer hands. And we are the new masters for that. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. میں ڈالیہ جہانگیر راجہ اور میں یہاں پر اپنے ہسبینڈ جہانگیر راجہ کے بارے میں صرف یہی کہوں گی جو دل سے میں سوچتی ہوں ان کے لیے کہ وہ ایک مثالی شخص ہے. اور میں ایز اے وائف جہانگیر راجہ اور میرے بچے ہم بہت ہی خوش نصیب ہے کہ وہ ہمارے رہنما ہیں اور میرے شوہر اور میرے بچوں کے باپ ہے. یہ ہماری سب سے بڑی خوش نصیبی ہے. اور وہ بہت ہی اچھے شوہر ثابت ہوئے ہیں. وہ بلیو کرتے ہیں ٹیم ورک پہ, یونٹی پہ, کنٹریبیوٹ کرنا اور اچھے سے سب کو گائیڈنس کرنا. اور گھر میں ان کا سینس آف ہیومر از ویری گڈ آلسو. بہت ہی اچھے ہنسی مذاق اور بہت ہی سمجھداری کے ساتھ وہ پیشنس, بہت ہی صبر کے ساتھ وہ کام کرتے ہیں. بیسیکلی بہت ہی اچھے رہنما ہیں. اس کے ساتھ ساتھ بہت ہی اچھے وہ ہسبینڈ بھی ہیں اور اپنے بچوں کے لیے باپ بھی ہے. اگر شاید میں فیل کرتی ہوں کہ جہانگیر نہیں ہوتے میرے اور میرے بچوں کے ساتھ تو شاید ہماری وہ جو لائف ہوتی ہے جو ایک پرفیکٹ جس کو کہتے ہیں, یا ایک گائیڈنس یا ایڈوائزر ہوتا ہے آپ کے پاس یا مینٹور ہوتا ہے, تو آئی تھنک وہ ادھوری رہ جاتی. جی بھابھی, یہ تو آپ تعریفیں کی جا رہی ہیں. دیکھیں میں مانتا ہوں بے شک مجھے کوئی شک نہیں ہے, آپ بالکل صحیح کہہ رہی ہیں, لیکن پھر بھی دیکھیں زندگی میں تھوڑا بہت تو اتار چڑھاؤ آتا ہے نا. تو آپ کو ایمانداری میں کوئی ایسی بات ہوتی ہے جس پہ کبھی کبھی آپ کو لگتا ہوگا کہ جہانگیر راجہ صاحب غصے میں کیسے ہیں, کھانے میں کبھی کوئی آپ کے ساتھ ہوا, کوئی چھوٹی بڑی ایسی بات تو بتائیں ہمارے ناظرین کو کہ جس سے اندازہ لگائیں کہ ہی از اے پرفیکٹ مین. غصے تو آئی تھنک ہر مرد جو ہوتا ہے ان کا ہوتا ہی ہے. اور آف کورس جہانگیر کا غصہ بھی اپنی جگہ پہ اور میں اس کی غصے کی بھی احترام کرتی ہوں. لیکن جب وہ غصے میں ہوتے تو میں چپ ہو جاتی ہوں. ٹھیک ہے, کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ نا آپ دو بندے ایک ساتھ اگر غصے میں ہو تو وہ پھر بات نہیں بنتی ہے اور وہ پھر مسئلہ ہو جاتا ہے. تو ایک بندہ اگر صبر کر لے اور اگلے بندے کو ہے نا تھوڑا سا اسپیس دے دے, تھوڑا ٹائم دے دے, تو آئی تھنک دیٹس دا بیسٹ ہوتا ہے آپ کی جو شادی شدہ ازدواجی زندگی کے اندر جو ہوتا ہے. اگر آپ کو لانگ لاسٹنگ چلانی ہے تو ہمارے یہاں یہی ہوتا ہے کہ میں خاموش ہو جاتی ہوں اور ان کو ان کا ٹائم آف کرنے دیتی ہوں کہ بھائی ٹھیک ہے آپ ٹائم لے لیں اگر وہ غصے میں. باقی رہی کھانے پینے میں, ہی از اے ویری فلیکسیبل. آپ ان کو اگر کوئی بھی چیز اٹھا کے دے دیں گے نا کھانے کے لیے تو ہی از گونا ایٹ اٹ. ہی از ویری سویٹ. ان کو ایکچولی کوئی فرق نہیں پڑتا ہے کہ کیا کھانا ہے کیا نہیں, بلکہ میں پوچھتی رہتی ہوں ان کو کہ آج کیا بناؤں میں آپ کے لیے, تو وہ کہتے ہیں مجھے نہیں پتہ ہے, جو بھی بناؤ, کچھ نہیں تو مجھے انڈا بھی بنا دو گے تو میں کھا لوں گا. تو اس طرح. لیکن ان کو میں نے ماشاءاللہ ہر چیز بنا کے کھلائی ہے. اور نہیں, آپ نے میری لڑائی کی جو کوشش ہے وہ ناکام بنا دی. آپ نے مجھے لاجواب کر دیا. لڑائی کر کے کوئی فائدہ نہیں ہوتا ہے. لڑائی کر کے ناراض ہو کے ایک دوسرے کو منانا یہ سب ٹیمپریری لائف ہوتی ہے. جب اگر آپ کو سیریس لائف گزارنی ہے, بچے بڑے کرنے ہیں اور ایک مثالی کپل کی طرح آپ کو ایک زندگی گزارنی ہے تاکہ آپ کے آنے والے جو فیوچر بچے ہیں وہ بھی آپ سے سیکھیں کہ بھئی میرے ماں باپ کس طرح سے اپنی زندگی گزارتے تھے, تاکہ وہ اندر فیملی جو ہو ان کی آگے ان کی زندگی میں بھی سکون لائے. تو آئی تھنک ہمیں بہت پیشنسلی, بہت صبر کے ساتھ, بہت ہی احترام کے ساتھ اور رسپیکٹلی گھر کے جو فرد ہوتا ہے, مرد ہوتا ہے, ان کی عزت کرنی چاہیے اور ان کو اتنا وہ دینا چاہیے رائٹ کہ وہ اپنا غصہ نکال سکے کبھی کبھی. بہت شکریہ آپ کا, بہت بہت شکریہ آپ کا. سن لیا کہ ان کا اپنے شوہر کے بارے میں کیا خیالات ہے. ہماری جو جہانگیر راجہ صاحب کی صاحبزادی ہیں مس لائبہ, ماشاء اللہ سے ویسے تو جہانگیر راجہ صاحب کی 3 ہیں بیٹیاں ہیں, لیکن اتفاق سے ٹائم کی وجہ سے ہم ان سب سے بات نہیں کر سکتے.
تو اس وقت ہمارے ساتھ جہانگیر راجہ کی دوسری بیٹی جو ہے وہ ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں. امریکن بورن کے ہیو سم obviously some problem with Urdu language. So what's Laiba, what is your opinion about your father? Assalamu alaikum everyone. My name is Laiba Raja. I'm here today to speak about my father, Jahangir Raja. My father is a true example of hard work, determination, and strong values. He built his entire life and his entire career from scratch and became a self-made man through years and years of dedication and effort, as well as hard work. For my sisters and I, he's always been more than just a parent for us. He's our greatest role model. The way he carries himself, stays grounded, and puts his heart into everything that he does has shaped who we are today. We admire not only what he has achieved, but inshallah what he plans on achieving in the future, and just the kind of person that he is in general. More than anything, we're grateful to call him our father, and we're really proud to call him our dad. Thank you. میری آپ سے یہی گزارش ہے کہ پاکستان کی جس طرح کی صورتحال ہے اور اوور آل تقریباً دنیا میں جہاں جہاں پاکستانی اس وقت موجود ہیں، کیونکہ یہ سوشل میڈیا کے ذریعے یہ پیغام پوری دنیا میں پہنچے گا انشاءاللہ تعالیٰ، تو آپ سے یہی گزارش ہے کہ جو آپ اس میں بہترین ایک پوائنٹ بھی اگر آپ کو ایسے سمجھ میں آتا ہے کہ جس پہ عمل کر کے آپ جو ہے وہ اپنی زندگی کو، اپنے پیارے کی زندگی کو بہتر کر سکتے ہیں، تو آپ یقیناً اس پہ ضرور عمل کیجیے گا. آخر میں ایک دفعہ پھر آپ سے وہی انہی الفاظ کے ساتھ کہ اگر آپ کے پاس والدین جیسی دولت موجود ہے تو ان کا بہت خیال کریں، اپنے قرب و جوار کا، دنیا کے ہر اس شخص کا، خصوصی طور پہ کہ جو توجہ کا مستحق ہے ان کا خیال کرتے ہوئے اپنا ہی بہت خیال کیجیے. انشاءاللہ تعالیٰ اگلے پروگرام میں آپ سے ملاقات ہوگی. اس ڈالس سے سہیل عباس کو اجازت دیجیے. انشاءاللہ اللہ حافظ.